اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم جو ہے سورہ یوسف سن رہے تھے۔ سورہ یوسف میں یہاں تک ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے جیل سے باہر لانے کا حکم دیتا بادشاہ کہ ان کو لاؤ، میں اپنا مخرب خاص بناؤں گا۔ انہوں نے اتنی اچھی تعبیر دی اور اتنا اچھا حال بتائے، میں ان کو اپنا خاص بنا لوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں باہر آنے کے وقت اتنا خوشی سے نہیں آتے سیدھا، بلکہ پہلے اپنی عزت کی برات کرا لیتے، اپنی عزت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے وہ صحیح کرا لیتے۔ اور جب سب لوگ بولتے کہ اب حق کھل چکا ہے، ہم لوگ ہی عورتیں ہی برے تھے، وہ تو پاک فرشتہ ہیں، وہ تو بہت اچھے انسان ہیں، ہم ہی خراب تھے بول کے سب غلط جو لوگ تھے اپنی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ اور جو پاکیزہ نیک انسان رہتا وہ ہمیشہ، آپ دیکھ رہے نا سورہ تمام انبیاء کے سوروں میں ہم دیکھیں گے کہ جو نیک لوگ رہتے، جو اچھے لوگ رہتے، ان کی اچھائی برے لوگ بھی ایکسیپٹ کر لیتے۔ اور پھر قائم کون رہتے، باقی کون رہتے، اچھے لوگ باقی رہتے۔ تھوڑے دن بس شیطان ستا سکتا ہے، بس تھوڑے دن انسان کو جو ہے تکلیفیں پہنچا سکتا ہے، لیکن قائم رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی ہے۔ تو اس طرح سے سب یوسف علیہ السلام کی عزت کو جو ہے چار چاند لگا دیتے۔ پھر یوسف علیہ السلام جیل میں ہی نبی بنائے جا چکے تھے، باہر آنے کے بعد بولتے کہ اے بادشاہ، آپ کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دو۔ کوئی ریکویسٹ نہیں، کوئی ان کے آگے گھٹنے جھکانے کا نہیں، کوئی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نہیں، بلکہ آرڈرلی بولتے کہ آپ کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم بھی دیا ہے اور مجھے حفیظ بھی بنایا ہے، یعنی حفاظت کرنے والا بھی بنایا ہے۔ میں آپ کے مال کو، شاہی خزانے کو انصاف کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کروں گا، اور پھر جو ہے اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو بادشاہ اپنی خوشی سے جو ہے اپنے خزانے کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں دے دیتا۔ اب 7 سال تو جو ہے اچھے تھے، پھر وہ جو 7 سال قحط آنا تھا، وہ جب قحط آتا تو دور دور تک قحط پھیل جاتا، مصر کا قحط رہتا، اور یہ جو ہے فلسطین میں جو ہے شام کے علاقے میں ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے جو تھے نا، 12 بیٹے میں سے ایک بیٹے مصر تو پہنچ گئے، اب 11 وہاں پر ہیں، اور وہ جو 10 بیٹے تھے ان کے شادیاں ہو جاتے، ان کے بچے ہو جاتے، پوترا اپاتری سب ہو جاتے یعقوب علیہ السلام کو، اور بار بار یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی یاد کرتے رہتے، بار بار ان کا دل دکھتے رہتا، اتنا یاد کرتے، اتنا روتے اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلے جاتی، اتنا زیادہ شدت سے ان کو مس کرتے رہتے۔ سب بھی کیا بولتے ہیں، آپ تو اسی خبت میں مبتلا ہیں، کب تک جو ہے ان کو یاد کرتے رہیں گے، سب اسی طرح بولتے رہتے۔ پھر ایک دن جو ہے قحط کی وجہ سے ان کی بھی حالت خراب ہو جاتی، تو انہوں کیا بولتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے بہت نیک دل اور رحم دل ہے، وہ ہمارے سے نقدی لے کر ہم کو اناج دے دیں گا، ہم جا کے وہاں سے اناج لاتے، اپنے باپ کو بولتے، یعقوب علیہ السلام کو۔ تو انہوں بولتے ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، لیکن شہر کے ایک دروازے سے نہیں جانا، مختلف دروازے سے جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عقل مند بنائے تھے، وہ اپنی عقل مندی کا استعمال کرتے، کیونکہ 10 بچے لمبے اونچے پورے ایک دروازے سے داخل ہوئے تو لوگ ڈرتے نا، انہوں چوری کرنے کی وجہ سے آئے، کیا ان کی نیت کیا ہوں گی، انہوں کیسے تگڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کریں گے کیا، دوسرے لوگ ڈر جاتے، تو یہ ڈرنا نہیں بول کے کیا کرتے، الگ الگ دروازے سے شہر میں داخل ہو بول کے یعقوب علیہ السلام بول کے بھیجتے۔ پھر وہ لوگ جا کے اپنا نقدی سامان دیتے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتے، لیکن خاموش رہتے، تھوڑی دیر خاموش رہ کے کیا کرتے، ان کا سامان میں سے جو ہے پورا اس کا اناج زیادہ دے کے، پھر ان کے سامان میں ان کا جو چیز بیچ کے انہوں اناج لینے آئے تھے نا، وہ چیزیں ان کے واپس ڈال دیتے، جو ان کا پیسہ رہتا، جو چیز بیچ کے اناج لینے آتے، وہ سب ان کے اس میں ڈال کے کیا کرتے، بھیج دیتے۔ جا کے بولتے، بھیجتے وقت کیا بولتے، تم لوگ تو 10 ہیں اور تم 11 کا لے رہے، 11 بھائی بتا رہے، اور اپنے باپ کا بھی لے رہے، اپنی ماں کا بھی لے رہے، اور تم لوگ دکھا رہے اپنے آپ کو 10۔ آئندہ بار اگر تم غلہ لینے آئے تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ تم کو غلہ نہیں دیا جائے گا، تم کو اناج نہیں دیا جائے گا بول کے بولتے نہیں، آ کے بولتے انہوں، ابا جان ہم کو جو ہے اناج اتنا زیادہ دیا گیا ہے، اور ہم سے کہا گیا ہے کہ آئندہ بار بنیامین کو بھی ساتھ لایا جائے، ورنہ ہم کو اناج دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے، کیا میں تم پر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے یوسف کے معاملے میں بھروسہ کیا تھا؟ میں جو ہے تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ جو اناج خرید کے لائے تھے وہ ختم ہو جاتا، ختم ہونے کے بعد دوسری بار اناج لینے جانا رہتا، تو دیکھیے اگر آپ ہم کو بنیامین ہمارے ساتھ نہیں بھیجے تو ہم کو اناج نہیں ملتا، ہم پھر بھوکوں مر جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام انکار کرتے، پھر بعد میں کیا بولتے، ٹھیک ہے تم اللہ کے نام کا وعدہ لو، مجھ سے حلف لو،
تو سب لوگ حلف بولے تو قسم اٹھانا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے اپنی جان پر کھیل کے بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اس کو بحفاظت واپس لے کر آئیں گے. یہ حلف اٹھاتے، اس کو حلف اٹھانا بولتے، ہندی میں شپت لینا بولتے نہیں. تو ایسا اس طرح سے جو ہے بنیامین کو لے کے جاتے. وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کے اپنے تخت پہ بٹھا کے آہستہ سے کان میں بولتے، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف بول کے، اور ڈرو مت ان اپنے بھائیوں کے ظلم سے، میں تمہیں بچا لوں گا. پھر انہوں خوش ہو جاتے دونوں بھائی آپس میں مل کے. ملنے کے بعد کیا کرتے، ان کا جو سامان رہتا، اب کی بار جو چیز بیچتے وہ کیا کرتے، وہ تو رکھ لیتے. اپنے بھائی کے سامان میں کیا کرتے، جو شاہی پیالہ ایسا بھر بھر کے، جو سیر سمجھے ایک معنوں میں سیر یا 1 کلو کا جو ڈبہ جو بھی رہتا نا 1 کلو کا، وہ جو شاہی پیمانہ بولتے اس کو، وہ جو شاہی پیمانہ سے بھر بھر کے دے رہے تھے اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیتے. چھپا کے کیا کرتے، اب یہ لوگ باہر نکلتے رہتے، ٹھہر جاؤ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو بول کے یہ لوگ پکارتے بادشاہ کے لوگ. وہ لوگ بولتے ہم تم کو معلوم ہے قسم خدا کی ہم چوری کرنے کی نیت سے نہیں آئے، ہمارے پاس تو اناج نہیں ہے اس لیے ہم اناج لینے کے لیے آئے، ہم کچھ چوری نہیں کیے، کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی، ہمارا شاہی پیمانہ نہیں مل رہا بول کے انہوں جو ہے بولتے. اور چونکہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہی نبی بنائے گئے تھے نا، تو اس لیے انہوں کیا کرتے معلوم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق لوگوں میں تقسیم کرتے رہتے. اس لیے بادشاہ کا قانون بھی نہیں مانتے. اب چوری کا بھی قانون بادشاہ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوں نا، اگر وہ قانون کے تحت پکڑے تو نبی ہو کر بادشاہ کا قانون چلائے ویسا ہوتا، جبکہ نبی کا حکم کیا رہتا، جو اللہ تعالیٰ قانون ان کو دیتے، جو اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی کے ذریعے سے جو تعلیمات دیتے اسی پر عمل کرنے کا ان کو حکم رہتا. اب انہوں جو ہے کیا کرتے، چوری کی سزا کیا ہے بادشاہ کے پاس یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کیا پوچھتے، دیکھو اگر ہمارا چوری کا سامان تمہارے پاس سے نکلا تو کیا کریں گے. تو سب بھائیاں بولتے ہیں ہماری شریعت میں تو یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان نکلتا اس کو چوری کی سزا میں رکھ لیا جائے. تو پھر ٹھیک ہے تلاشی لو. تو پہلے 10 بھائیوں کی تلاشی لیتے، ان کے سامان میں نہیں نکلتا، پھر بنیامین کے سامان میں سے جو ہے تلاشی لینے لگاتے کیونکہ اس میں چھپائے تھے، نکل جاتا. دیکھو تمہارا بھائی کے سامان سے جو ہے شاہی پیمانہ نکلا. تو ایک بھائی اس میں سے جل کے کیا کرتا، اگر یہ چوری کرا تو کوئی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی ایسی چور تھا بولتا. تو یوسف علیہ السلام کے منہ پہ ہی بول رہا ہے یہ بات، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. تو یوسف علیہ السلام غصے کا گھوٹ پی جاتے، غصے کا اظہار نہیں کرتے، پھر صرف اتنا بولتے منہ میں بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ پر میری برائی کر رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا رہتی معلوم، جب یوسف علیہ السلام 2 سال کے رہتے تو یعقوب علیہ السلام ان کی پھپھی کے پاس پالنے کے لیے بھیجے تھے نا. اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ کوئی بھی رکھ لیں گا تو ان سے محبت ہی کرتا تھا. جیل میں بولے تھے نا یوسف علیہ السلام میرے سے محبت مت کرو، جب بھی میرے سے کوئی محبت کرتا میرے پر مصیبت آتی. تو انہوں کیا کرے تھے، صفیہ ان کی پھپھی جب لے جانے کا وقت آیا، جب روٹی کھاتا بچہ بڑا ہوتا، یعقوب علیہ السلام بولتے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، بچہ اپنے ہاتھ سے کھا رہا پی رہا، میں لے کے جاتا ہوں میرے بچے کو. تو اب ان کو اتنے دن پال کے اتنی محبت ہو جاتی، چھوڑنا نہیں چاہتے انہوں یوسف علیہ السلام کو، چھوڑنا نہیں چاہتے. تو کیا کرتے، چپکے سے انہوں پہلے زمانے میں ہے کمر کو سونے کا پٹا پہنتے تھے. تو سونے کا پٹا نکال کے کیا کرتے ان کے جیب میں چھپاتے، جیب میں چھپا کے کیا کرتے، عین نکلتے خط میرا سونے کا پٹا نہیں مل رہا، میرا سونے کا پٹا نہیں مل رہا بول کے شور مچاتے، کہاں ہے ڈھونڈو. تو یوسف کے پاس سے نکلتا، دیکھو یوسف میرا پٹا چرا رہے تھے، اب اس کو میرے پاس چھوڑ کے جاؤ. ایکچولی وہ محبت میں کرتے ہیں انہوں یوسف کو رکھ لینے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں تم بڑے ہی برے لوگ ہو، میرے منہ پہ مجھ کو ہی جو ہے الزام لگا رہے ہیں جبکہ تمہارے کو معلوم ہے اس کی حقیقت کیا ہے. پھر بعد میں انہوں بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام یہ تو چوری نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل چھوٹا بچہ ہے، ہاں تم اگر اس کی محبت میں ایسا بول رہے ہیں تو بولو. تو یہ تمام بات بولتے ہیں ہاں میں اس کی محبت میں بول رہا ہوں، میں اس کو رکھ لینا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. کبھی یہ جو ہے اس کے اندر اچھے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکت ہمارے لیے ہو سکتی. جو ہے اپنی بہن کو سمجھا کے اپنے بیٹے کو لے کے گئے رہتے یعقوب علیہ السلام. تو اب یہاں پر جو ہے ایسا جو ہے چوری کا الزام لگا. تو بڑا بھائی کیا بولتا، دیکھو اب چوری کے بدلے میں بھائی کو بنیامین کو بادشاہ کے حوالے کرنا پڑتا، اور ہم اپنے باپ سے حلف لے کر آئے کہ ہم جو ہے اب کچھ بھی ہو جائے جان پر کھل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے. اور یوسف کے معاملے میں بھی تم نے ایسے ہی کیا ہے، اب تو میں قطعی گھر کو نہیں آؤں گا، جا کے ابا کو بولو کہ ان ایسا چوری کرا اور ڈر کے مارے بڑا بیٹا گھر کو نہیں آ رہا، تم جو حکم دیے وہی ہم کریں گے، یہ بات جا کے بولو. پھر یہ لوگ کیا کرتے، ان کو جو ہے
ان کے پاس واپس آتے یعقوب علیہ السلام کے پاس دوسرے بھائی 9 بھائی آ کے کیا بولتے، اے ابا جان ایسا ایسا معاملہ ہوا، بنیامین نے چوری کی تو ان لوگوں نے ایسا رکھ لیا، اور بڑے کا ایسا ہے، تو اور ایک معاملہ تمہارے لیے آسان ہو گیا، تم نے اپنے راستے سے اور ایک کانٹے کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، میں صبر کروں گا، میں بخوبی صبر کروں گا۔ تو اس کے لیے عربی میں کیا آتا، قرآن میں الفاظ فصبر جمیل، کیا تھا، فصبر جمیل، یعنی کہ ایسا خوبصورت صبر کروں گا کہ میں روؤں گا پیٹوں گا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کروں گا۔ جیسے ہمارے کو کوئی مصیبت آتی تو ہم کیا کرتے، صبر کر رہے ہیں بولتے جاتے ہیں، لیکن بدلے میں کیا کرتا، جو ہمارے اوپر ظلم کرتا یا پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ہمارے سے کوئی چیز چھین لیا تو ہم ہیچ ملے تھے، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوا، دیکھو ہمارے پر ہیچ مصیبت آ رہی، کتنا بول کو سہنا، ہم بھی آخر انسان ہیں، ہمارے کو کئی کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا، اللہ میں آنکھیں بند کر لیا کیا، اللہ ہمارے کو نہیں سوچ رہا کیا، کیسے کیسے باتیں کرتے لوگ۔ یہ سب صبر کی علامت نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے جب آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے فوری، تو پہلی تکلیف پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلی تکلیف پر جب آپ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، جو نعمت چھن گئی تھی اس سے کہیں زیادہ اچھی نعمت آپ کو دیتا، اس سے کہیں زیادہ بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا دیتا۔ تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون بول کے خاموش ہو جانا، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے اس فیصلے پر، تو نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا ہے ضرور میرے حق میں اچھا ہوں گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، ضرور تو نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ میرے حق میں اچھا ہوں گا، بہتر ہوں گا، اسی لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں راضی ہوں تیرے اس فیصلے پر۔ کئی جو ہے ایک ماں کے 4 بیٹے شہید ہو جاتے، ایک ماں اسی عورت کا شوہر بھی شہید ہو جاتا، اسی عورت کا باپ شہید ہو جاتا، اسی عورت کا بھائی شہید ہو جاتا، تو وہ عورت کیسا رہنا، پورے رشتے چلے جا رہے اس کے، لیکن پھر بھی ہر بار وہ عورت کون تھے، صحابیہ، وہ صحابیہ کیا بولتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں ہر ایک سے جنت میں ملوں گی۔ تو یہاں پر جو ہم کو مصیبت آتی ہے ہر طرف سے ہمارا چھینے جاتا، بس انا للہ و انا الیہ راجعون بولنا، تو یہ فصبر جمیل ہے، ہائے وائے پکارا کرنا یہ صبر نہیں کہلاتا۔ اور صبر یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اپنی جو مصیبت آئی، ارے کیا کرنا بھائی، ہم جو ہے نیک کام کرنے کے لیے نکلے تھے، ہمارے کو یہ مصیبت آئی نا، جان تو چھوڑو، یہ نیک کام ہم نہیں کریں گے، کسی نیک کام کرنے کی وجہ سے آئی، یا پھر آپ کو اچھے ہونے کے بعد لوگ آپ کو ستائے، ارے ہم کسی کو کچھ برا نہیں بولے، 4 انگلیاں اٹھا کے ہم ان کو ایک تھپڑ نہیں مارے، ہم کسی کو برا نہیں بولے، لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے، بلکہ جو ہے ہم بھی بدلیں گے، ہم بھی بدلے کا بدلہ لیں گے، یہ جو بولتے نا یہ صبر نہیں کہلاتا، بلکہ جو ہے آپ اپنی اچھائیوں میں ڈٹ کے رہنا، تو اس کو صبر بولتے۔ اور پھر وہ ڈٹ کے بھی رہنا، کیسا ڈٹ کے رہنا، اور خوبصورتی سے رہنا، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام رہے، فصبر جمیل، انشاءاللہ میں اور اچھا صبر کروں گا، یعنی تم نے جو حرکت کی ہے اگر تمہارے دل میں بدی ہے تو اللہ کی طرف پلٹو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اللہ سے معافی مانگو، میں تو تم کو جو ہے کچھ نہیں بولوں گا، میں تو اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، بلکہ جو ہے پھر روتے بڑھتے ہائے یوسف بولتے، تو سب پوترے دوسرے بہو جو ہے ان کے دوسرے بچے سب کیا بولتے، آپ تو اسی خط میں مبتلا ہیں، آپ تو وہی بات بولتے رہیں گے، کب تک یوسف کو یاد کریں گے، ایک لمبا عرصہ ہو جا رہا ان کا یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے، یہاں تک کہ روتے روتے بالکل آنکھیں ہی اندھی ہو گئے اور لاغر اور کمزور بوڑھے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے پھر اناج ختم ہو جاتا تو کچھ بھی ان کو بیچ کر بھی لانے کے لیے چیزیں نہیں رہتے، بالکل چھوٹے چھوٹے چیزیں لکھ جا کے کیا بولتے، اے بادشاہ، اے سراپا راستی، ہم تیرے کو نیک انسان دیکھ رہے ہیں، شریف انسان دیکھ رہے ہیں، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بس یہ چھوٹی سی حقیر پونجی ہے، اس کے بدلے تم ہم کو اناج دے دو۔ تو وہ دیکھ کے جو ہے یوسف علیہ السلام کو رونا آ جاتا۔ رونا کیوں آتا؟ کیونکہ ارے میرے گھر والوں کی حالت ایسی ہو گئی، میرے باپ کی حالت ایسی ہو گئی، رہا نہیں جاتا ان کو، حالانکہ سونتےلے بھائیاں رہتے، پھر بھی کیا بولتے، تمہیں کچھ یاد ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، تمہیں یاد ہے کچھ تم اپنے بھائی کے ساتھ جو حرکتیں کرے، ہاں تم کیا یوسف ہو، تمہیں کیسا معلوم، کیا تم ہی یوسف ہو، بول کے سب بھائیاں چونک کے پوچھتے ہیں ان کو، ہاں میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام اتنا سب ہونے کے باوجود کیا بولتے، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتا، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں، شیطان تھا جو تمہارے نفس کو بہکایا۔ تو نفس کے دیکھیے 3 قسمیں رہتے، ایک نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ، ایک ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ جب انسان جو ہے غلطی کرتا ہے، انسان کو جو ہے پہلے برائی پر اکساتا ہے شیطان،
شیطان جب برائی پر اکساتا انہیں اس کو دبا دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو وہ انہیں اپنی ضمیر کی بات مانے، ویسا نفس امارہ جو ہے اس کو ابھارتے رہتا. اور اگر وہ برائی انہیں عملاً کر دیا، جیسا کہ یوسف کو انہوں کنویں میں ڈال دیے، بعد میں ان کو پچھتاوا بھی نہیں ہوا، یا بعض بھائیوں کو پچھتاوا ہوا، تو وہ کیا ہوا؟ نفس لوامہ بن گیا. یعنی کہ تمہارا نفس تم کو ملامت کرتے رہتا، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے کیا کیا، یہ غلطی کرنے کا دل چاہ رہا تھا، تم غلطی کر لے، یہ غلط بات ہے. تو یہ نفس لوامہ ہوا. پھر تیسرا کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. بولے تو تمہارا نفس جو ہے بالکل راضی رہنا، جیسے یعقوب علیہ السلام کا نفس راضی تھا. اگر میرا بیٹا بچھڑ گیا، اللہ تعالیٰ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو میں اس بات پر راضی ہوں. میرے ساتھ میری بیوی مر گئی، میں اس بات پہ راضی ہوں. اگر تو میرا بیوی کو چھین لینا تھا تو میں اس بات پر راضی ہوں. تو یہ نفس مطمئنہ جو اپنی تکلیف آتی ہر بات پہ راضی رہنا. جیسے ابراہیم علیہ السلام راضی تھے، آگ میں ڈالے تو راضی تھے، بیٹے کو ذبح کرنے راضی تھے، اور پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو انہوں راضی تھے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. تو انہوں کیا بولتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ نفس امارہ تھا. اپنے بھائیوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے. یہ تو شیطان نے تم کو بہکایا تھا، یہ شیطان نے تم کو بہکایا تھا، اور کے بہکاوے میں آ کے تم ایسا کرے تھے. جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، ان کو بھی لے کے آ جاؤ، اور سب مل کے ہم یہاں پر مصر میں ایجپٹ میں رہیں گے. تو خوشی خوشی بڑا بھائی تو جو ہے 80 میل پیدل بھاگتا، خوشی سے 7 روٹیوں کا ٹفن لے کے جاتا. اب میرا یوسف بھائی مل گیا، میں اپنے باپ کو خوشخبری سناؤں گا، کیونکہ میں ہی جو انہیں کیا بولتا بڑا بھائی، میں ہی تمہارے کرتے پہ بکری کا خون لگا کے جھوٹا قصہ جو ہے اپنے باپ کو سنایا تھا. اب میں سچا قصہ بھی میں ہی سناتا ہوں، یہ کرتا مجھے دے دو بول کے بڑا بھائی لے کے پیدلش ننگے پیر 80 میل بھاگتے جاتے. پھر وہاں پر کنعان تک پہنچتے. ابھی مصر فلسطین ابھی تھوڑا دور ہے، اسے 1-2-4 گاؤں پہلے کنعان کا مقام ہے. وہاں سے جو ہے یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی. مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بولتے. تو سب بھی بولتے تم اسی میں مبتلا ہیں، تم سٹھیا گئے، تم بوڑھے ہو گئے، اس لیے تم بار بار ایسا ہو رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے شیطان ہی مایوس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بڑا بھائی آتی، وہ کرتا ان کے چہرے پہ ڈالتے، ان کی آنکھوں کی روشنی اچھی ہو جاتی، اور خوشخبری سناتے کہ وہ مصر کا بادشاہ کوئی اور نہیں، ہمارا بھائی یوسف ہے، اور اس نے آپ کو ہم سب کو بلایا ہے وہیں پر رہنے کے لیے. تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے پوتروں کو، اپنے پورے بیٹوں کو، بہوؤں کو، بیوی کو لے کے نکلے. تو تقریباً دیکھیے 79 لوگ رہتے، تقریباً 79 لوگ رہتے مصر میں. جب ایز اے بنی اسرائیل انٹر ہوتے، پوچھے تھے نا یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہونے سے پہلے مشرکین، اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ مصر میں بنی اسرائیل جانے کا کیا سبب ہوا تھا. تو یہ سبب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا. اور اس میں تقدیر دیکھیے کیسی رہتی. تقدیر میں کیا ہے، دشمن کیا کرتا، آپ کو تکلیف دینا چاہتا، لیکن کبھی کبھی وہ تکلیف ہمارے لیے راحت رہتی. خیر ابھی ہم تھوڑی دیر بعد تقدیر پر آئیں گے. تو اب یعقوب علیہ السلام 79 لوگوں کو لے کے ملنے کے لیے جاتے اپنے بیٹے کے پاس. ادھر سے یوسف علیہ السلام مصر کو جو ہے چھوڑ کے اور تھوڑی دیر دور آگے آ کے اپنے باپ کے استقبال کے لیے ٹھہرے ہوئے رہتے. اتنا پیارا منظر رہتا اس وقت. جبرائیل علیہ السلام آ کے بولتے یعقوب علیہ السلام کو، آپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا روئے، آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھو کیسا جو ہے پورے فرشتے جو آپ کے ساتھ روتے تھے، کیسا جو ہے وہ گھوڑوں پر آئے ہیں فرشتوں کی گھوڑوں کی آواز، اور پھر فرشتوں کا رونا، اور ان کے ہاتھوں میں بھی ہرے جھنڈیاں، یعقوب علیہ السلام ان کے بھی ہاتھوں میں ہرے جھنڈیاں. تو یہ تمام جو ہے یہ اس بات کی علامت لے کر آتے ہیں کہ اب ہمارے کو فتح بھی ہو رہی. اور دوسری بات کیا ہے، آپس میں باپ بیٹے کا ملنا. کتنی تڑپ رہتی، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اپنے باپ کی محبت کا. ایسی محبت ہونی چاہیے اپنے والدین سے، اور والدین کو بھی والدین کی محبت کا احساس بچے کرنا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے ماں باپ کتنا زیادہ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں جو ہے یوسف علیہ السلام بھی آ کے اپنے والد کو گلے ملتے. ان کی خوشبو جو ہے انہوں 2-4 گاؤں پہلے سنتے رہتے نا، آ کے دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے. پھر بولتے چلیے ابا جان مصر کو چلیں گے، ہم وہاں پر رہیں گے، اللہ نے مجھے وہاں کا بادشاہ بنا دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے حساب سے جو ہے میں یہاں پر لوگوں پر حکومت کرتا ہوں. پھر یہ لوگ وہاں پر جاتے. ایسے ہی معاملہ رہتا جیسا آرینس انڈیا میں آتے نہیں، تو پہلے ڈرائیوڈینس بھی دہلی میں رہتے تھے. جیسے آرینس آئے، دوسرے لوگ آئے، تو پیچھے ہٹ کے ڈرائیوڈینس پورے ساؤتھ انڈیا میں آ کے بسے نا، تو فرعون کے مصر کے لوگ بھی جو ہے پیچھے ہو جاتے. اور وہاں پر بنی اسرائیل کو عروج اللہ تعالیٰ دیتا. 4000 سال معمولی پیریڈ ہے.
اتنا لمبا پیریڈ تک جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دیتے، اور پھر یعقوب علیہ السلام وہاں پہنچنے کے بعد ان کو اپنے تخت پر بٹھاتے، ان کے بازو ان کے بیوی کو بٹھاتے، پھر اپنے ادھر بازو اپنے 11 بھائیوں کو بٹھاتے، اور اب سب کو شرمندگی ہوتی، ہم یوسف کو کنویں میں ڈالے تھے، آج یوسف ہمارے کو یہ مقام دے رہا بول کے سب کے سب سجدے میں جھک جاتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کرنا سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو اب انہوں جو ہے سجدہ کرتے ہی یوسف علیہ السلام بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو، یہ وہی خواب ہے جو میں نے 12 سال کی عمر میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اب ان کو نبی مان رہے ہیں۔ تو یہ بات انہوں جو ہے یوسف علیہ السلام بتاتے، تو یعقوب علیہ السلام بھی اس بات کی تائید کرتے، اور پھر بحیثیت نبی ہر کوئی جو ہے ان کو مان لیتے اور بولتے کہ اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے یوسف، اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے اور تم ایک شریف انسان ہو، ہم تمہارے آگے اپنی غلطی کو جو ہے مان لیتے ہیں، ہمارے قصوروں کو معاف کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام بولتے آج تم سب آزاد ہو، میں کسی سے کسی بات کا بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ کتنا مارے تھے ان کو، جنگل میں خون کر دیے تھے نا، میں کسی سے کسی بات کا بدلہ نہیں لوں گا، آج تم سب آزاد ہو۔ تو یہی سینٹنس اللہ کے رسول بھی جو ہے مکہ فتح ہوا تو بولے تھے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مشرکین کو پوچھے کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مشرکین کتنا ستائے معلوم ہے اللہ کے رسول کو، جب ہم ان کا واقعہ آیا تو پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے تھے، صحابہ کرام کو جو ہے گھوڑوں سے باندھ کے ریتیلی زمین پہ پھراتے تھے، ان کے جسم پہ کوئلے ڈالتے تھے، ان کے اوپر ٹھہرتے تھے، بہت تکلیفاں دیے تھے مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول پوچھے مکہ فتح ہونے کے بعد اب مسلمان فاتح ہے تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو انہوں بولے کہ آپ ایک شریف انسان ہیں، ایک شریف بھائی ہیں، ہمارے ساتھ شرافت کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کے رسول بولے تھے آج میں بھی وہی سینٹنس بولوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، آج میں اپنا کوئی بدلہ تم سے نہیں لوں گا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام اس طرح سے بولتے اور یہ لوگ سب اچھا رہتے 24 ایئرس تک یعقوب علیہ السلام زندہ رہتے مصر میں آنے کے بعد۔ پھر انہوں جب انتقال کرتے رہتے سب اپنے بچوں کو بلا کے بولتے یعقوب علیہ السلام کا قصہ الگ سے کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں تھا کہ بتاؤ بچوں تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد۔ تو ہر انسان کو، ہر بڑے بزرگ انسان کو مرتے وقت اپنے بچوں کی دین کی فکر کرنا چاہیے۔ دنیا کیا ہے، تھوڑے دن میں جو ہے اچھے اخلاق رہے تو اس کو بزنس کو بڑھاتے، گھر کو بڑھاتے، نہیں تو جو ہے سب بیچ کے کھاتے، برباد کر دیتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا بولتے، تو سب بچے بولتے ہم اپنے پردادا ابراہیم، دادا اسحاق، اپنے باپ یعقوب کے دین پر ہی چلیں گے، آپ نے جس کو خدا مانا ہے، جس کو رب مانا ہے، ہم بھی ان کو ہی رب مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر دم کوشش کرنا کہ تمہارا ایمان رہے۔ یہ بات کیوں بولتے معلوم ہے، انسان رہتے 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 ہلو ٹریک سے ہٹتے رہتا، رہتے رہتے ہلو ٹریک سے ہٹتے رہتا۔ 5 ٹائم نماز پڑھتے پڑھتے آج نب کو پڑھیں گے بھائی، جان دو ذرا تھکن ہو رہی، ہلو کیسے بدلتے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 ایئرس کا فرق تھا نا، تو پورے کے پورے بدل گئے تھے نا، پورے بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے آتے آتے سب لوگ پھر پورا بدل گئے تھے۔ تو انسان رہتے رہتے نہیں، ٹریک سے چینج ہوتے رہتا۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے کہ تم جو ہے موت نہ آئے تمہیں اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمان موت ہی تم مرنے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح سے انہوں ان کو سمجھاتے۔ پھر ان کا انتقال ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو بولتے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک بکسے میں ڈال کر میرے باپ اسحاق کے قریب مجھے دفن کر دینا۔ تو پھر ان کا انتقال ہونے کے بعد تابوت بولتے، دیکھیے اس کو کرسچنس لاتے نہیں تابوت، اس میں ان کے، تو وہ اس میں لکھ جا کے ان کے یعقوب کو جو ہے اسحاق علیہ السلام کے بغل میں دفن کرتے۔ تو اسی وہاں سے بنی اسرائیل میں یہ شروع ہوتا کہ کہیں بھی مرو لا کے دفن اسرائیل میں کرتے تھے، انہوں فلسطین میں کرتے تھے، سب لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر ادھر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیے کیا کیا چیز اہم ہیں، کیا کیا پوائنٹس اہم ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ان کی سیرت ہے، انہوں جوانی میں بھی اپنے آپ کی جو حفاظت کرے، جوانی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جوانی میں کیا ہوتا، ذرا ان کی چوٹی کھینچیں گے، ذرا وہ لڑکی کی اوڑھنی کھینچیں گے، ذرا اس کو ماریں گے، ذرا اس کو یہ کریں گے، ذرا اس کو ستائیں گے، ان کا ہاتھ پکڑیں گے، ایسے جو ہے دیوانے خواہشات پیدا ہوتے رہتے۔ وہ ہر انسان کو ہوتے، لیکن ہر انسان میں سے جو نیک بندہ رہتا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ رہتا، ان اس کو کنٹرول کرتا اور اپنے آپ کو شریف بنا کے رکھتا۔ تو یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن بنا کے رکھنا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ تقدیر، انسان کی تقدیر میں دیکھیے اگر اونچے مرتبے میں آنا ہے تو کنویں کے نیچے سے
اندھے کنویں میں ڈالے تھے نا, اندھا کنواں اس کو بولتے, جھانکے تو اندر ہی اندر کنواں دکھتا, بعض کنواں میں دیکھے تو اوپر پانی دکھتا, وہ ویسا کنواں نہیں تھا, بہت ڈیپ کنواں تھا وہ. تو ویسے ڈیپ کنویں سے نکل کے بادشاہ کے تخت پر پہنچے. اور بعض وقت دشمن کیا کرتا معلوم ہے, آپ کو تکلیف دینے کے لیے ایک چال چلتا, لیکن وہ چال اس کے اوپر ہی پڑتی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. خفیہ تدبیریں کر لیے, مکاریاں کرنے والوں نے, لیکن اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ اتنی اہم ہے کہ ان کو اسی کے وجہ سے ان کو ہلاک کر سکتا, اسی وجہ سے ان کو اسی میں جو ہے گڑھے میں ڈال سکتا, ان کا کھودا ہوا گڑھے میں انہیں ہی گر سکتا. تو یہاں پر یہ تقدیر پر جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جو بھی اچھائی آتی ہے, جو بھی ہمیں برائی پہنچتی ہے, جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اب یہ واقعہ یوسف کا واقعہ جو ہے اتنا ہی قرآن میں بیان ہوا ہے, لیکن ہمارے پاس کیسا ہے معلوم, مہا بھارت, رامائن, فلمیں دیکھ کے آخری میں ہیرو ہیروئن کو ملا کے فلم ختم کرنا, ایسا بول کے ہمارے پاس رہتا. تو لوگ کیا بولتے ہیں, ارے وہ عورت اتنا عاشق تھی نا یوسف علیہ السلام کے اوپر, اس کو شادی کرا دیں گے. حالانکہ وہ عزیز مصر کی بیوی کیسی تھی, پہلے سے اس کا شوہر تھا, انہیں شوہر رکھ کے بھی جس کو اپنا منہ بولا بیٹا بولنے جاتی رہتی, اسی کو اوپر ڈورے ڈالتی رہتی. تو یہ کہاں سے بات طے ہو سکتی کہ اتنی بری نیت رکھنے والی عورت ایک نبی کی بیوی بنے. نبی بھی پاکیزہ ہوتے ہیں, ان کی بیویاں بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نبی کی بیوی پاکیزہ ہونا چاہیے, ایسی بد کردار عورت ہو سکتی کیا؟ تو ہم جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یوسف کی شادی زلیخا سے ہوئی, وہ تو یہ بالکل غلط ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے اور نہ حدیثوں میں ہے, اور یہ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کا رول کیا ہے, الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات. پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ لوگ ہیں, اور بدبخت لوگوں کے لیے, خبیث لوگوں کے لیے خبیث لوگ ہیں. اگر آپ اچھے رہیں گے, آپ اپنی جوانی میں اچھے رہیں گے تو آپ کو اچھے بیویاں ملیں گی, لیکن آپ اپنی جوانی میں اچھے نہیں رہیں گے تو آپ کو بیوی بھی اچھی نہیں ملیں گی. کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کا قصہ سنیں نا, ان کی بیوی حوا علیہ السلام ان کے پھسلی سے نکلے تھے, دل کے نیچے جو پھسلی ہوتی وہاں سے نکالے تھے نا. آپ جیسے آپ کی پھسلی بھی ویسی رہیں گی نا, ہوتا نہیں ہوتا. اگر آپ کو اتفاق سے آپ اچھے ہیں اور آپ کو بیوی بری ملی تو نہیں جمتا اس کا, کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہوں. آپ اچھے ہیں تو آپ کی اچھی بیوی ساتھ ہی آپ کا اچھا حشر ہوتا, آپ کا اچھا انجام ہوتا, اب اس کے ساتھ ہی جنت میں رہتے, کیونکہ اس کے لیے شرط ہے کہ انسان دونوں بھی اچھے رہنا. تو یہاں پر یہ واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے نہیں ہوئی تھی, اور اس کا نام زلیخا تھا, یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. اور پھر جو ہے ہم کو اپنی تقدیر پر ایمان رہنا چاہیے. یوسف علیہ السلام جب سب اپنے بھائی بہن کو لیتے تو اس میں جو ہے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے بولتے, یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا, آج 40 سال بعد پورا ہوا. جو انہوں 11-12 سال کی عمر میں خواب دیکھے تھے, اب مصر میں پہنچنے تک ان کی عمر, انہوں بالغ ہو چکے تھے, بڑے ہو چکے تھے. اور پھر اس کے اور 50 سال کے بعد, یعنی کل ان کی 100 سال ان کی عمر رہی, 50 سال کے بعد انتقال ہوا. اور وہاں پر بنی اسرائیل کو عروج ملا. بنی اسرائیل وہاں پر جو ہے حکمران طبقہ بن کے مصر پر حکومت کرتے رہی, باہر سے آ کے مصر پر حکومت کرتے رہے یہ لوگ. تو آج ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مکمل کرتے ہیں.